شادی کے 1 سال بعد ہی میرے اور میرے شوہر کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ جب شوہر میرا ذرا دھیان نہ دیتا تو میں اپنے مالی کو بلا لیتی اور پھر میرا نام سعدیہ چودھری ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، میرے ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرے شوہر کا بہت ہی اچھا کاروبار ہے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، بس تھی تو صرف سکون کی، کیونکہ میرا شوہر تھوڑا غلط ٹائپ کا انسان تھا جو میرا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا۔ میں بھی ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ بھی۔ اس کا شادی سے پہلے کافی جگہ پر افیئر رہا تھا، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں بھی کافی سارے لڑکوں کے ساتھ انوالو رہ چکی تھی۔ اس لیے مجھے یہ اندازہ تھا کہ ماضی سب کا ہوتا ہے تو اسے بھول کر ہی آگے زندگی شروع کرنی چاہیے۔ میں نے اس کی جتنی بھی باتیں سنی تھی میں نے سب کو اگنور کیا اور نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ لیکن میرے شوہر تھوڑا مختلف طرح کا تھا، وہ ہر وقت چڑا چڑا سا رہتا تھا۔ کئی بار تو مجھے میری پچھلی زندگی کے بارے میں بھی تانے دے چکا تھا، حالانکہ کہنے کو تو میں بھی کچھ بہت زیادہ کہہ سکتی تھی، لیکن میں یہ چیز مناسب نہیں سمجھتی تھی اور خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب بات جب حد سے بڑھنے لگی تو میں نے بھی آگے سے زبان چلانی شروع کر دی تھی۔ 1-2 بار تو شوہر نے میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آئندہ تم نے مجھے ایسا ویسا کچھ کہا تو میں خاموش نہیں رہوں گی اور آگے سے تمہیں پورا جواب دوں گی۔ اور اس کے بعد اس نے کبھی یہ چیز نہیں کی تھی، اور مجھے کسی جاننے والے نے یہ بتایا تھا کہ جس جگہ پر میرے شوہر کام کرتا ہے وہاں ایک لڑکی ہے جس کا نام عائشہ ہے۔ میرے شوہر کا عائشہ کے ساتھ ناجائز تعلق ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ کئی بار لوگوں نے عائشہ کے ساتھ اسے سڑکوں پر گھومتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میں نے جب اپنے شوہر سے یہ بات کی تو وہ میرے اوپر بہت غصہ کرنے لگا اور لڑائی جھگڑا بہت زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ اب وہ ہر بات پر میرے اوپر چڑھنے لگا تھا، مجھے ہر بات پر ماضی کے تانے دیا کرتا تھا۔ میں نے بھی اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے آئندہ کوئی ایسی ویسی بات کی تو میں پورے خاندان میں تمہیں مشہور کر دوں گی کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، لیکن وہ نہیں رکا اور ہماری لڑائی جھگڑا اسی طرح سے چلتا رہا۔ اس بات کو 1 مہینہ ہو چکا تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بات تک بھی نہیں کی تھی۔ اپنی مرضی سے گھر آتا اور مرضی سے چلا جایا کرتا تھا۔ میں پیچھے بہت پریشان رہتی تھی کیونکہ میرے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے میری اور کوئی بھی مصروفیت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے پہلے تو بہت اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے دماغ کے اندر جو فرسٹریشن بھری ہوئی تھی وہ نکلنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ اب میرے گھر میں اور میرا مالی ہی ہوا کرتے تھے جس کا نام کاشف ضمیر تھا۔ ہم 2 ہی لوگ ہوا کرتے تھے، گارڈ جو تھا وہ باہر گیٹ پر ہی ہوتا تھا۔ گھر میں صرف ہم 2 لوگ ہی ہوتے تھے۔ میں ٹہلتے ٹہلتے لان میں جا کر بیٹھ گئی جہاں پر کاشف کام کر رہا تھا، اور اس نے مجھے پریشانی کی حالت میں دیکھا تو وہ میرے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ بیگم صاحبہ آپ اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ میں نے اپنے غصے میں اسے بھی جھڑک دیا تھا اور وہ چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے کاشف کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، کیونکہ وہ تو ہمدردی کے ناطے میرے پاس آیا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ صبح جب میں نے دیکھا کہ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے تو میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ آپ نے کل مجھے ڈانٹا ہے، مجھے وہی چیز پریشان کر رہی ہے، کیونکہ میں تو ہمدردی دکھانے آیا تھا، لیکن آپ نے میری عزت کا بھی خیال نہیں کیا اور اس چیز نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ خیر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، میں نے اس سے معذرت بھی کی تھی اور اسے اپنے سارے دکھ بھی بتا دیے تھے۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ یہی مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے، میری بیوی بہت ہی خوبصورت ہے لیکن وہ مجھے اپنے پاس تک آنے نہیں دیتی، حالانکہ میری شادی کو 3 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن
میں آج تک کنوارا ہوں۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے اپنی پریشانی بالکل بھول چکی تھی کہ ایسا کون کرتا ہے کہ شادی کے 3 مہینے بعد بھی اپنی بیوی کو چھوا تک نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور اسے اپنی خوبصورتی پر بہت غرور ہے۔ مجھے وہ بالکل ایک نظر کے لیے بھی اپنے پاس دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے میں گھر بھی کم ہی جاتا ہوں۔ جب میں نے اسے اتنی پریشانی کے عالم میں دیکھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ دیکھو تم پریشان مت ہونا، تم اپنا دکھ مجھے سنا لیا کرو۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کرنا شروع ہو چکے تھے۔ حالانکہ یہ چیز غلط تھی، لیکن مجھے اس وقت غلط نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے صرف ایک ہمدردی دکھانے والا دوست اور ساتھی کی ضرورت تھی، اور کاشف میں مجھے وہ نظر آیا تھا، کیونکہ وہ بھی میری طرح بہت ہی دکھی تھا۔ بس پھر کیا تھا، اسی طرح سے بات ہماری آگے بڑھنے لگی۔ جب میں کافی چیزیں بھول چکی تھی اور خوش رہنے لگی تھی تو میرے شوہر سے میری یہ خوشی برداشت نہیں ہوئی، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بتاؤ ایسا تمہاری زندگی میں کیا ہوا ہے کہ تمہیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد اس سے پتہ چل گیا کہ میری بات چیت کاشف ضمیر سے ہوتی ہے، تو میرا شوہر میرے اوپر چلانے لگا اور کہنے لگا کہ ماضی میں تو جو تم نے کیا ہے میں وہ بھول نہیں پایا، اب تم نوکر کے ساتھ کیا گل کھلا رہی ہو۔ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے بہت دکھ بھی ہوا تھا کہ میں نے کوئی ایسی غلط چیز نہیں کی تھی، لیکن وہ میرے اوپر الزام لگا رہا تھا۔ میں اسی وجہ سے بہت پریشان بھی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اتنے میں کاشف میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ میں نے جب کاشف کو اپنے پاس پایا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کے گلے لگی اور رونے لگی۔ بس پھر کیا تھا کہ ہم دونوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نوکر ہے اور میں مالکن۔ ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچ کر ہی رکے تھے، اور اس کے بعد جو تسلی سکون مجھے ملا تھا، اور کاشف کے چہرے پر بھی صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کی بھی برسوں کی خواہش تھی جو وہ پوری ہوئی۔ اب جو چیز میرے شوہر کر رہا تھا میں نے بھی وہ کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ باہر چکر چلا رہا تھا اور میں نے گھر میں ہی اپنا سلسلہ شروع کر لیا تھا، اور پھر میرے شوہر نے کاشف کو کام سے نکال دیا، مجھے بھی طلاق دے دی اور عائشہ کے ساتھ شادی کر لی۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے شوہر تو بہت غلط تھے، لیکن جو چیز میں نے بھی کی تھی وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں تھی۔ مجھے اپنی عزت کا خیال اور اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے ان سب چیزوں کو بھلا دیا تھا۔